علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ ویسے تو 4 امام ہیں جو زندان میں رہے. پہلے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. چوتھے امام کا زندان بڑا سخت زندان ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ پھپھیوں کے ساتھ ہے. آپ نے ماحول بنا دیا ہے. شب شہادت ہے. تاریخ میں پہلے زندان میں رہنے والے ہیں چوتھے امام. میں بڑی تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. کاش آج میں پڑھ پاؤں. امام کے چوتھے امام کے چاہنے والے ہیں نا، نام ابراہیم ہے. ہر سال آتے تھے حج پہ تو امام سے ملنے آتے. امام نے ایک سال کہا ابراہیم ہر سال تم ملنے آتے ہو، اگلے برس میں تم سے ملنے آؤں گا. ابراہیم نے کہا مولا زہ نصیب آپ مجھ سے ملنے آئیں گے؟ مولا نے کہا ابراہیم آؤں گا تو صحیح، لیکن تم پہچانو گے نہیں. کہاں رہتے تھے ابراہیم؟ دمشق شہر میں، دمشقس میں رہتے تھے. مولا نے کہا میں آؤں گا لیکن تم پہچانو گے نہیں. کہا مولا کیسے نہیں پہچانوں گا؟ کہا ابراہیم غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں. بس ابراہیم میری ایک بات یاد رکھنا، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. جملہ میں کہہ گیا ہوں کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. چوتھے امام پھپھیوں کے ساتھ زندان کے در پہ بیٹھے تھے کہ حضرت ابراہیم کا گزر ہوا. ایک مرتبہ در زندان پہ رکے، اندر دیکھنے لگے کتنے مظلوم لوگ ہیں. ایک مرتبہ چوتھے امام نے سر اٹھا کے کہا ابراہیم اپنے امام کی وصیت بھول گئے؟ تمہارے امام نے کہا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. ایک مرتبہ انہوں نے آنسو صاف کے کہا ہاں قیدی میرے امام کی وصیت تو تھی، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ابراہیم تمہارے امام نے کہا نہیں تھا کہ تمہارے امام آئیں گے تم پہچان نہیں سکو گے؟ کہا یہ بھی کہا تھا، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ابراہیم ذرا غور سے دیکھو، میری طرف دیکھیے گا. سارے مجمع کو میں ایک مرتبہ کہا ابراہیم مجھے غور سے دیکھو. جناب ابراہیم دیکھتے رہے. کہا آپ بہت مشابہ ہیں میرے امام سے. امام نے کہا ابھی بھی نہیں پہچانا؟ ابراہیم میں تیرا مولا زین العابدین. کم مولا آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا ابراہیم بیان نہیں کر سکتا لیکن علی و بطول کی بیٹیاں ساتھ ہیں. تو اب چوتھے امام ان کا زندان بڑا سخت زندان ہے. 5ویں امام کا زندان چوتھے امام کے ساتھ ہے. 10ویں امام سامرہ میں رہے تھے. اب آئیے ذرا اس امام کا زندان پیش کروں جن کی شب شہادت ہے. کوئی بخل تو نہیں کرے گا رونے میں؟ آج جب روئیں نا تو جناب سیدہ کو پرسہ دے کے کہیے گا بی بی آپ کا چمن کتنے مصائب سے آباد ہوا اور کتنے مصائب سے اجڑا ہے. آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. آج کوئی بھی بخل نہ کرے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ساتھ چلتے رہیں گے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ 7ویں امام کا زندان جانتے کیسا ہے؟ بعض مقامات پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اتنے زندان کی چھت نیچے ہوتی تھی کہ امام موسیٰ کاظم جب نماز پڑھتے تھے تو قیام نہیں کر سکتے تھے. قیام نہیں کر سکتے تھے، رکوع ہی کی حالت میں رہتے تھے. امام قیام نہیں کر سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور بعضوں کا زنجیریں ایسی تھی. تو اب یہ میں نے آپ کو 4 اماموں کا زندان پیش کیا. سننا چاہیں گے 4 تاریخ میں تابوت بھی ایسے گزرے ہیں جو بڑی مظلومیت کے تابوت ہیں. آج تابوت برآمد ہوگا. جب تابوت کو آپ کاندھا دینا زیارت کریں تو ایک جملہ ضرور کہیے گا، مولا کبھی بھی جس کے 18 بیٹے ہوں اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے مزدوروں کو پیسے نہیں دیے جاتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے تمہید باندھی، شاید میں نے طولانی کر دی تمہید. ذرا میرے ساتھ چلیے گا. بیٹا اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں. پہلا تابوت جناب زہرا کا، رات کی تاریکی میں اٹھا. امام حسن حسین بڑے کم سن، 14 افراد تابوت کے ساتھ ہیں.
جب ایک مرتبہ تابوت اٹھا تو مولا علی نے کہا بیٹا حسن ذرا تابوت کو روک دو، جنازے کے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کہا بابا زینب کبریٰ ہے۔ کہا بیٹا حسن یہ تابوت تب تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ زینب گھر نہ چلی جائے۔ یہ پہلا تابوت ہے، میرے ساتھ چلتے رہے گا۔ دوسرا تابوت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے۔ جب امام باقر نے بڑی شان و شوکت سے تابوت اٹھایا نا تو چوتھے امام کی آواز گونج رہی تھی، بیٹا تعظیم سے تابوت نہ اٹھانا، میرے بابا کا لاشا تقدیرین میں پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا ہے؟ اگر دیکھ سکے تو میرے طرف دیکھے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے طرف دیکھیے گا، سب سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تیسرا تابوت شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی کا، ایک چھوٹی سی بچی کا ہے۔ جانتے ہیں تابوت کس نے اٹھایا؟ ایک امام نے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن چوتھا تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ 12ویں امام کی زیارت کے جملے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام ہو میرے اس دادا پہ جنہیں زندان کی تاریکیوں میں جن پہ سزائیں دی گئی، تازیانے مارے گئے۔ میں نے دیکھا ہے آج اس تابوت پہ زنجیریں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں نا تو 2 تابوت پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ 2 تابوت جب بھی اٹھائے جاتے ہیں نا ان پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ جانتے کون سے 2 تابوت؟ پہلا چوتھے امام کا، دوسرا 7ویں امام کا۔ جب 7ویں امام کا 4 مزدور جنازہ لے جا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے زنجیریں کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ انہوں نے ایک مرتبہ جملے کہے جو 12ویں امام نے زیارت میں کہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس دادا پہ جن کے گوشت کو زنجیریں کھا گئی تھی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا زنجیریں کاٹ دو، کہ زنجیریں کٹ نہیں رہی، گوشت کو کھا کے ہڈیوں تک چلی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج ایک مرتبہ کاظمین کا رخ کر کے کہیے گا مولا کتنا مظلومیت کا جنازہ ہے۔ بس میں رات کی تاریکی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا، ہارون رشید ملعون نے زہر دلوا دیا۔ جب انہوں نے کھجور دیا نا امام نے کھجور کھایا، پہلے منع کرتے رہے، کہا نہیں مجھے مت دو، کہا نہیں کھجور کھائیے، امام نے کھجور کھایا، کہا واپس لے جاؤ، کہا نہیں آپ سارے کھجور کھائیے، امام نے کہا نہیں تمہارا کام ہو گیا ہے، میرا جسم اتنا لاغر ہو چکا ہے، اس ایک کھجور کا زہر مجھے شہادت کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ہارون نے یہاں پہ مدینے میں امام رضا علیہ السلام پوری رات تڑپ رہے ہیں، آج گھر کے اندر نہیں ہے، خدا کی قسم عجیب و غریب کیفیت ہے، گھر کے باہر صحن میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امام رضا کی بہنوں نے کہا بھیا کیا بات ہے، آج آپ باہر کیوں بیٹھ کے رو رہے ہیں؟ امام رضا نے رو کے کہا آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں، جس امام کے 18 بیٹے وہ زندان کے فرش پہ تڑپ رہے ہیں، ہر باپ چاہتا ہے میری جب روح نکلے میرے بچوں میرے پاس ہو۔ جس کے 18 بیٹے ہوں وہ چاہیں کہ میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ امام رضا تڑپ رہے ہیں۔ میرا ہاتھ جوڑ کے جملہ سنیے گا، سادات غیر سادات ایک جملے کو میں پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہاں اگر کوئی بیٹیوں والا بیٹھا ہو، ہر باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب بہنوں نے سنا امام رضا سے تڑپ کے کہنے لگی بھیا ہم ہر عید پہ انتظار میں رہتے تھے، بابا شگن بھیجیں گے، بابا کی طرف سے عیدی آئے گی، آج ہمیں بابا کی زیارت ہوگی، لیکن آپ نے کہا بابا کو زہر دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ کم نے یا کسی بہن نے پوچھا، کہا کہ بھیا بابا کو غسل و کفن کون دے گا، جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا امام کو امام ہی جنازہ پڑھاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا ذرا ایک مرتبہ کربلا آ کے دیکھیں، وہاں ایک لاشا دھوپ میں پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں آخری جملے سننے کی میں تمام کر رہا ہوں، اپنا آپ میں سننے کی طاقت نہیں نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت رہی ہے۔ ایک سوال کروں، آپ نے کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ؟ جب آپ روتے کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟
آپ کے سامنے کبھی کسی نے آپ کے بچے کو تماچا تو نہیں مارا؟ میرا سلام ہو جناب سکینہ بنت الحسین پہ۔ جب بھی کوئی بچی یا بچہ یتیم ہو جائے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، میرے نہ دیکھیے گا، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، بچوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ جب شام غریبہ میں جناب سکینہ رو رہی تھی، ہائے میں یتیم ہو گئی، میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، مجھے کوئی سینے سے لگا، اتنے میں شمر آیا، اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے تماچا مارا، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا، کہا چچا عباس، بس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں سب یتیم ہو رہے ہیں، آخری جملے، بس میں تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ بہنوں نے کہا امام رضا سے، ہمارے بابا دنیا سے جا رہے، کون غسل کفن دے گا؟ کہا میں خود جاؤں گا۔ وہاں ملعونوں نے زہر دیا، تابوت میں جنازہ رکھا، 4 مزدوروں کو پیسے دیے، کہا جاؤ جا کے تابوت پلے بغداد پہ رکھ کے آ جاؤ۔ بار میں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے دادا موسیٰ کاظم پہ، جن کے جنازے کے سامنے ایک مزدور چلتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا جاتا تھا، ماتا امام الرفضا، اور رافضیوں کا امام مر گیا۔ جب پلے بغداد میں دھوپ میں لاشا پڑا تھا، ایک مرتبہ شیعوں نے دیکھا، کہا کون ہے؟ کہ تمہارے امام مر گئے۔ ایک نے ایک مرتبہ کفن کو کھول کے پوچھا، مولا بتائیے آپ اپنی موت مرے ہیں یا زہر دیا گیا؟ امام نے کہا قتلن قتلا، مجھے زہر دیا گیا۔ سب پریشان تھے، کون قبر میں اتارے گا، کون جنازہ پڑھائے گا؟ اتنے میں دیکھا مدینے کی طرف سے کوئی جوان تڑپتا ہوا ننگے پاؤں آ رہا ہے۔ وہ جوان آگے بڑھا، اپنے آپ کو امام موسیٰ کاظم کے تابوت پہ گرایا، سینے کو سینے سے ملایا، رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی۔ ہر بہن کہتی تھی ہائے یتیمی بڑی بلا ہے، لیکن اے مولا موسیٰ کاظم آپ کی بیٹیوں کو کسی نے تازیانے نہیں مارے۔ ماتم حسین، علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر